حسین نقوی، سیدہ طاہرہ قمر بنت عاصم علی نقوی، سیدہ مہدہ خیر بنت عامر حسین عاصم بلغری صاحب، سید ابو طالب شاہ ابن سید حامد حسین نقوی، سید حیدر عباس ابن سید عامر حسین نقوی، سید ابرار حسین ابن سید جعفر علی، سید ذاکر حسین ابن سید جعفر علی نقوی، سید ناظم حسین نقوی ابن سید جعفر علی، سید ظاہر حسین ابن سید جعفر علی، سید انور حسین ابن سید افضل علی، سید مصطفیٰ حسین ابن سید افضل علی، سید شفر حسین ابن سید افضل علی، سید عطر حسین ابن سید افضل علی، سیدہ مریم بیگم، سیدہ فریدہ خاتون، سیدہ عزیز فاطمہ، سید مرتضیٰ حسین، سید محمد تقی، تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے رحم اللہ من مرا من فاتحہ۔
تقتلوا يوسف وتركوه عرضا يخلق لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيبات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی آج جس آیت پر غور کر رہے ہیں اس آیت کا نشان ہے 13ویں آیت جس پہ آج غور کرنا ہے. کل گفتگو ہوئی بہت جلدی سے 2-3 منٹ میں گزشتہ بیانات کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں واقعات تو بہت نقل کیے ہیں، بیان کیے ہیں، بہت سے قصص، لیکن سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھا واقعہ، سب سے اچھی داستان خود اللہ نے جسے کہا ہے کہ یہ احسن القصص ہے. قصص قصے کی جمع ہے اور قصوں میں سب سے اچھا قصہ یہ واقعہ جو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں سے متعلق ہے. اس میں ہوا یہ کہ حضرت یوسف نے ایک دن اپنے بابا سے آ کے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اے میرے لال، یا بنیا، اے میرے لال، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، اگر انہیں یہ تمہاری عظمت معلوم ہو گئی تو وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، اور شیطان ویسے بھی انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ خواب جو تھا حضرت یوسف کا، یہ در حقیقت انہیں نبوت پر فائز کرنے کی بشارت تھی کہ ہم یعنی رب اللہ انہیں نبی بنا رہا ہے. تو حضرت یعقوب نے فرمایا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر جان لو کہ کذالک یجتبیک ربک، تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور تمہیں جو معجزہ عطا کیا ہے. ہر نبی کو ایک معجزہ دیا جاتا ہے اور ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے کے حساب سے تھا. حضرت داؤد کا معجزہ ان کے حساب سے تھا، حضرت موسیٰ کا معجزہ ان کے زمانے کے حساب سے تھا. یعنی جس زمانے کا نبی ہے اس زمانے میں اس سے اونچا کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہوگا. یہ ثابت کرنے کے لیے اس وقت کے جو کمالات ہوتے تھے، اس وقت کی جو فضیلتوں کے عنوان ہوتے تھے، جو برتری کا عنوان ہوتا تھا، جس زمانے میں جو بھی برتری کا عنوان ہوتا تھا، تو اس زمانے کے نبی کو اللہ اس عنوان میں ہی سب سے زیادہ فضیلت عطا کرتا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ معاشرے میں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے. معجزات در حقیقت ان کی عظمت کی ایک دلیل ہوا کرتا تھا. تو ہر نبی کے زمانے میں جو بھی حالات، جو بھی تقاضے تھے، اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. حضرت یوسف کے زمانے میں تعبیر رویا، خواب کی تعبیر بڑی ماہرانہ انداز سے اس وقت کے جو علماء تھے وہ بیان کیا کرتے تھے، اور یہ مہارت ان کو حاصل تھی. اور حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کا معجزہ عطا کیا گیا تھا، اور یہ ان کی دلیل نبوت تھی. میں اپنے سرکار کی خدمت میں ایک ہدیہ، ایک جملے کا ہدیہ آپ سب کی طرف سے کر رہا ہوں کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے کے حساب سے تھا. ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے میں رائج کامیاب ترین فعل کے عنوان پہ تھا. اور فعل جو ہوتا ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، وقت بدلنے پہ وہ فعل بھی رد ہو جاتا ہے، وہ فعل بھی قابل عمل نہیں رہ پاتا، اس لیے کہ وہ وقت چلا گیا. مثلا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، جی آج وہ عصا اگر کہیں ہو اور وہ کسی سمندر دریا پہ مارا جائے تو رستہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ اس وقت کا ہی تقاضا تھا. حضرت عیسیٰ کے پاس اللہ نے بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ عطا کیا،
وہ حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا وہ بعد میں مر گیا، وہ آج تک زندہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا وہ فعل ایک وقت تک تھا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں اسلحہ سازی کا دور تھا، تو حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے تلوار بنا لیتے تھے، حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے کمان بنا لیتے تھے، تیر اپنے ہاتھ سے بنا لیتے تھے اسے، انہیں یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا، مگر وہ وقت گزر گیا تو اب یہ معجزہ کارگر نہیں ہے۔ آج یہ معجزہ کوئی بڑا کام نہیں ہوگا۔ مثلا ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے فعل کا معجزہ عطا نہیں کیا، فعل کا معجزہ نہیں دیا انہیں، بلکہ علم کا معجزہ دیا۔ اور علم وقت کا پابند نہیں ہوتا، وقت علم کا پابند ہوا کرتا ہے۔ سلمان پڑھیں گے محمد اب یہاں حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا معجزہ عطا کیا اور کہا کہ یہ جو ہم نے تمہیں نعمت دی ہے یہ تم سے پہلے والوں کو بھی ہم نے نعمت عطا کی تھی۔ اور یوسف کے بھائیوں کا جو قصہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ یوسف کی 7ویں آیت میں، یوسف اور یوسف کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں جاننے والوں کے لیے اللہ نے کھلی نشانیوں کو قرار دیا ہے۔ وہ وقت عجیب وقت تھا، اب یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ وقت بڑا عجیب وقت تھا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور یوسف کا بھائی یعنی سگا بھائی بنیامین وہ ہمارے بابا یعقوب کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، وہ حسد، لہذا ایک کام کرتے ہیں ہم سب بھائی مل کر یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ قال قائل، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہیں کرو بلکہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور کنواں بھی ایسا کنواں دیکھیں جس میں بیٹھنے کی اور بچنے کی جگہ ہو تاکہ یہ بچ جائے، ہم سے دور بھی ہو جائے، جی ہم سے دور بھی ہو جائے اور بابا کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ بھی جائے اور بچ بھی جائے، اور پھر کوئی وہاں سے مسافر گزرے گا تو وہ اس ڈول ڈالے گا پانی بھرنے کے لیے تو یہ بہرحال بتائے گا کہ میں اندر ہوں اور اس سے نکال لیا جائے گا، ویسے لے جائیں گے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ منصوبہ تو بنا چکے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، مگر موقع نہیں مل رہا تھا انہیں کہ کب لے جائیں اپنے بھائی کو۔ تو ایک دن بھائیوں نے آ کے کہا قالوا یا ابانا، اے ہمارے بابا، حضرت یعقوب سے کہا اے ہمارے بابا، ما لک لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، آپ ہم سے مطمئن کیوں نہیں ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ پھر جب یہ کہہ دیا تو پھر آ کر کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا، اسے ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے تاکہ یرتع و یلعب، یہ کھیلے کودے خوش ہو اور تفریح کرے، جو کل تک کی گفتگو تھی خوشی بہن، اور جب یہ کھیلے گا کودے گا خوش ہوگا تو ہمیں اس سے خوشی ہوگی، آپ خوش ہوں گے، بچہ ہمارا بھائی خوش ہوگا، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، اور یہ آپ یقین رکھیے کہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم اسے محفوظ رکھیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو بچا کے رکھیں گے، ہم اسے کسی نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تھی کل تک کی آیت، اور جو آج کی آیت ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا، ایک سلوات پڑھے جب انہوں نے کہا بابا ارسلہ معنا غدا یرتع و یلعب، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ کھیلے گا کودے گا، یہ تفریح کرے گا، یہ خوش ہوگا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اب حضرت یعقوب کا کیا جواب ہے جو آج کی گفتگو ہے؟ حضرت یعقوب فرماتے ہیں قال انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکل الذئب وانتم له غافلون، مجھے ایک حزن ہے، ایک گھبراہٹ ہے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب فرما رہے ہیں اپنے بیٹوں سے مجھے ایک گھبراہٹ ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور پھر مجھے خوف یہ ہے کہ وہاں اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے غافل رہو اور میرا نقصان ہو جائے۔ یہ ہے آج کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تفسیر کا تو یہی مطلب ہے نا کہ ان الفاظ پہ غور کرنا ہے۔
تفسیر کا یہی مطلب ہے، جب ہم تفسیر قرآن کی بات کرتے ہیں تو آیت کے الفاظ پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ یہاں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو جواب دے رہے ہیں کہ انی لا یحزننی ان تذهبوا به، مجھے ایک حزن ہے، ایک گھبراہٹ ہے کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَ الذِّئْبُ، اور مجھے خوف یہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا لے۔ یہاں پہلی بحث تو ہماری یہ ہونی ہے، پہلی گفتگو تو ہماری یہ ہونی ہے کہ دشمن کو کسی اچھی بات کی تلقین کرنا، محاورہ استعمال کر رہا ہوں شاعر بھائی، دشمن کو کسی اچھی بات کی تلقین کرنا، ہاتھی کو ہندوستان دکھانا۔ بھائی سلوات پڑھ لیں محمد۔ اچھا، ہمارے بچوں نے اس کا لطف نہیں لیا کیونکہ ابھی محاورے بولے بھی نہیں جا رہے ہیں۔ بھائی اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں ہے کہ بھیڑیا کھائے گا، توجہ ہے، اس نے تو طے یہ کیا ہوا ہے کہ کنویں میں ڈال کے آؤں گا، آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ بھیڑیا کھائے؟ سلوات پڑھے گا محمد۔ ذہن عالی میں رہے کہ نبی مکرم ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، ان کے کسی عمل کے اوپر کوئی کمی کوتاہی، کوئی کمزوری ڈھونڈنا یہ اسلام کی توہین بھی ہے، قرآن کی مخالفت بھی ہے، اور بے ادبی بھی ہے، اور توفیقات کے سلب ہونے کا ایک موٹا سا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں حضرت یعقوب کے اس عمل کے اوپر تبصرہ نہیں ہو رہا، یہ جب قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں احسن القصص دیا ہے، اس کے اوپر غور کرو، تم اس پہ غور کر کے اس سے عبرت لو، ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت یعقوب نے جو یہ فرمایا کہ مجھے حزن ہے، گھبراہٹ ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور خوف یہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، میں آگے چل کے شاید آج نہ ہو پائے، کل بات کریں گے، درندوں پر معصوم کا گوشت حرام ہے، معصوم کا گوشت درندے کھا ہی نہیں سکتے، اور یہ حضرت یعقوب کو بھی پتا ہے، یہ حضرت یعقوب کو بھی پتا ہے، یہ حضرت یوسف کو بھی معلوم ہے کہ درندے میں ہمارے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ تو نہیں ہے، یہ قاعدہ دے رہا ہوں، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، قانون بھی ہے، یہ قاعدہ قانون بھی ہے کہ انبیاء، ائمہ، معصومین پر کوئی درندہ حملہ نہیں کرے گا، ایک واقعہ نہیں ہے جی۔ بھوکے شیروں کو کئی دن تک بھوکا رکھنے کے بعد انہیں امام موسیٰ کاظم پہ چھوڑ دیا گیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ صاحب درندے کھا گئے، درندوں نے چیر دیا، پھاڑ دیا، درندوں نے مار دیا۔ اس گمان پر میرے مولا ساتویں امام جب زندان میں تھے تو حضرت کے اوپر ان بھوکے درندوں کو چھوڑ دیا گیا، شیروں کو، لیکن ان سارے شیطانوں نے دیکھا کہ جب وہ درندے دوڑتے ہوئے گئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی کوئی حملہ کریں گے، وہ جا کر پہلا کام انہوں نے پیر کے سر کے سجدہ کیا، امام کے پیروں کا بوسہ کیا۔ سلوات پڑھیں اپنے اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے نا کہ جانور ہو کر اگر معصوم کو سمجھ رہا ہو تو میں اسے جانور کیسے کہوں، اور اسے انسان کو انسان کیسے کہوں؟ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ۔ اگر آپ ایک اور پہلو سننے کے لیے تیار ہیں، جب سرکار نے خیبر فتح کیا نا تو خیبر کے فتح کے موقع پہ بڑا مال غنیمت جمع ہوا، اور ان اموال میں جانور بھی تھے، ان جانوروں میں گھوڑے بھی تھے، دودھ دینے والے جانور بھی تھے، گدھے بھی تھے، اونٹنیاں بھی تھیں، تو ان سب کو ایک ساتھ باندھ دیا گیا تھا مال غنیمت والے جانوروں کو۔ تو ان میں ایک گدھا بھی تھا، تو نبی نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی اپنی، ان گدھوں میں ایک گدھا ہے جو اپنی رسی چھوڑنا چاہ رہا ہے، کسی طرح بس آزاد ہو جاؤں، اور وہ اس کا رخ نبی کی طرف تھا۔ ویسے بھی اگر نبی کی طرف کسی کا رخ ہو جائے تو یہی اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی قسمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ
नबी ने हजरत बिलाल से कहा कि खाना काबा की छत पे खड़े होकर अजान कहो। वहां पहुंचे के बाद उन्हें याद आया कि मैं मदीने में तो मक्के के तरफ रुख करके काबे की तरफ रुख करके अजान कहता था, अब मक्के में काबे की छत पे खड़े होकर कहां रुख करूं? ख्याल तो अच्छा है, सवाल तो अच्छा है। वही छत पे खड़े खड़े आवाज देकर कहा, या रसूलल्लाह रुख कहां करूं? फरमाया मेरी तरफ। सरकार ने बिलाल का रुख अपनी तरफ करवाया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अगर कोई नबी की तरफ रुख करेगा तो किस्मत तो उसकी बदलनी है। तो देखा कि गधा है जो सरकार की तरफ लपक रहा है, रस्सी छुड़ाना चाह रहा है। हजरत एक साहबी को आवाज देकर कहा कि इसकी रस्सी खोल दो। उन्होंने रस्सी खोली तो वो दौड़ता हुआ आया और नबी के पैरों का बोसा दिया और सरकार से कुछ उसने कहा। हजरत ने उसकी बात समझी। असहाब ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? बिहार अनवार में रिवायत है। हजरत ने फरमाया कि यही कह रहा है कि मेरी आबा व अजदाद की पुश्त पर, मेरे आबा व अजदाद की पुश्तों पर, पुश्त पर कोई ना कोई नबी या वसी नबी बैठा है, मगर एक तवील मुद्दत गुजर गई, हमारी नस्लों में फासला आ गया है कि कोई नबी या वसी नबी हम पर सवार नहीं हुआ। मुझे शहादत अता करें मेरे ऊपर बैठकर। सरकार से कहने लगा, मुझे शहादत अता करें, आप मुझ पर सवारी करें ताकि मुझे ये शहादत मिले जैसे मेरे बड़ों को शहादत मिली। हजरत कुछ देर के लिए उस पर बैठे, उसी जगह हजरत ने कुछ देर उस पर सवारी फरमाई और हजरत ने फरमाया, आज के बाद इस गधे को कोई रस्सी नहीं डालेगा और इसका नाम मैं याफूर रख रहा हूं। सरकार के जानवरों में जो सरकार की अपने जानवर थे उनमें से एक जानवर याफूर गधा था और ये नबी के बैठने की बरकत से ऐसा हो गया था कि सरकार इसकी पुष्ट पर कोई चीज रख देते थे और फरमाते थे कि फलां को देकर आ जाओ, तो ये फलां को ही देकर आ जाता था। और कभी फरमाते थे फलां को बुला कर ले आओ, तो ये उसी के दरवाजे पे जाके आवाज लगाता था और वो समझ जाता था कि नबी ने बुलाया है। अब अगर मिजाजों पे गिरानी ना आए कहीं पर ही, तो जुमला कहूं जो नबी की बात समझे वो उसे गधा कैसे कहूं, और जो नबी की बात न समझे तो उसे मुसलमान कैसे? सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जानवर दरिंदा हराम है उसके ऊपर कि वो मासूम के ऊपर झपटे। ये हजरत याकूब ने जो ने कहा, ये इनके जहन में ख्याल आ गया कि अच्छा ये काम भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है। तो पहला पैगाम तो ये कि उनके जहन में तो ये ख्याल ही नहीं था, ये हजरत याकूब ने खुद उनके जहन में ख्याल डाला। अब आगे बयान होना है, मैं यहां भी एक जुमला कह देता हूं, शायद एक सबब हजरत याकूब ने, यानी मैं तो ऐसा करूंगा तो ये हमारी मजम्मत होगी, हमारे गैर हकीमाना अमल होगा कि हम दुश्मन को कोई रास्ता दिखा रहे होंगे। लेकिन मासूम ने जब ये फरमाया, नबी ने जब फरमाया कि मुझे खौफ है के अखाफो याकुला दैब, इसको भेड़िया खा जाएगा, तो कोई बईद नहीं है कि उन्होंने इनके जहन में ख्याल कसदन डाला हो, यकीनन कसदन डाला हो कि ये काम कर लें, ये कर लेंगे तो मेरे बच्चे को भेड़िया वैसे ही नहीं खाएगा। तो मुझे पहले से पता है कि ये इसे यूसुफ को भेड़िया नहीं खाएगा। लेकिन यहां तो हमें कुरान से इबरत लेनी है, कुरान से सबक लेना है, कुरान से सीखना है। तो पहला नुक्ता तो यही है कि मेरे जवान और कमसिन साथी और खास तौर पर सामईन मोहतरम ये कायदा लेकर जाएं, कुरानी कायदा, अहादीस से बनाया हुआ कायदा, कानून, मुआशरती एक कायदा, समाजी एक उसूल कि दुश्मन को तलकीन न की जाए। अब मासूम की हदीस सुन लें, हजरत फरमाते हैं ला तलकुनुद कज़्ज़ाबा फतकज़िब, कभी भी झूठे को ये नहीं कहना कि झूठ नहीं बोलना। मासूम की हदीस सुना रहा हूं, हजरत फरमाते हैं कभी भी झूठे को ये नहीं कहना कि झूठ नहीं बोलना, वो बोलेगा। अगर तुम न कहते तो शायद सच बोलता, तुमने जो उसे कहा ना झूठ नहीं बोलना, तो वो भी झूठ बोलेगा। ये जो बच्चे घर में खेल रहे होते हैं, गेंद इधर उधर फेंक रहे होते हैं, वो शायद कोई नुकसान ना करें, लेकिन जैसे ही आपने कहा ना खबरदार फानूस को ना लग जाए, अब लगेगी फानूस को। तुमने उन्हें रास्ता दिखा दिया। मुझे मैं जुमला कहा ना, हाथी को हिंदुस्तान दिखाना, अब बच्चों को समझ में आया होगा। सलमान भाई इससे बेहतर और बुलंद सलमान
فرماتے ہیں کہ لا تلقنوا، تلقین نہیں کرو جھوٹے کو کہ جھوٹ نہ بولے. پھر اب جملہ سنیں، فَإِنَّ بَنِي يَعْقُوبَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْإِنسَانَ حَتَّى لَقَّنَهُمْ أَبُوهُمْ. ان بھائیوں کو تو یہ احساس ہی نہیں تھا، انہیں تو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ بھیڑیا بھی انسان کو کھا جاتا ہے. یہ تو حضرت یعقوب کے کہنے پہ نہیں یاد آیا. اب میں پہلے کہہ چکا کہ یہاں پر ہم جب اپنے بارے میں طے کریں گے تو وہ کوئی اور مسئلہ ہے. حضرت یعقوب نے کیوں کہا اس کی ایک علت ہمیں نکالنی پڑے گی، اس کا ہمیں اس کی توجیہ ہی کرنا پڑے گی، اس کا سبب تلاش کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے بیان کیا. تو معاشرتی مسائل میں انسان کو بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے. مسائل دو طرح کے ہیں، ذاتی، انفرادی، گھریلو، اپنے، اور کچھ سماجی اور معاشرتی مسائل ہوتے ہیں. معاشرتی مسائل میں، سماجی مسائل میں انتہائی حساسیت کی ضرورت ہے. ہم اسے ایسے ہی نہ لے لیں جیسا ہم اپنے ذاتی مسائل کو لیتے ہیں. اگر ہم نے برائیوں کو بیان کیا تو وہ برائیاں کم نہیں ہوں گی، برائیاں پھیلیں گی. ہمارے معاشرے میں قتل کا رواج زیادہ بڑھا بھی اس وجہ سے ہے کہ قتل کی قباحت کو ہمارے میڈیا نے کم کر دیا. میں میڈیا کا الزام اس لیے لگا رہا ہوں کہ وہ جلدی پہنچا دیتے ہیں، زیادہ سرعت سے پہنچا دیتے ہیں، زیادہ وسیع انداز سے بات کو پہنچا دیتے ہیں. جی، قتل زیادہ ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اس کا ایک سبب یہ کہ قتل کو بیان زیادہ کیا گیا ہے. جنسی بہراروی کی جو مثالیں پاکستان میں بڑھی ہیں وہ میڈیا پہ مکمل کوریج اور جزیات اور تفصیل بتانے کی وجہ سے. خیال نہیں تھا بہتوں کو، بہت سے مجرموں کو، بہت سے غلط لوگوں کو، گندے لوگوں کو، ان کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہو گئے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی فلاں علاقے کے ماہر نے تو، برے آدمی نے تو یہ کام بھی کیا، تو ہم اب تک اس کو پتہ نہیں تھا، ہمیں کیسا بھی ہو سکتا ہے. لہذا وہ برائی عام ہوتی چلی گئی. نشہ اور منشیات سے متعلق اگر تفصیل بیان کی جائے گی کہ فلاں مثلاً جو نشہ آور چیز ہے اس کا ایسے استعمال ہوتا ہے، فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتے ہیں، تو جنہیں نہیں آتا تھا وہ بھی کریں گے. معاشرتی مسائل کے اندر برائیوں کی تفصیل بیان کرنے سے برائیاں پھیلتی ہیں، اور برعکس بھی ہے، اچھائیوں کی تفصیل بیان کرنے سے اچھائیاں بھی پھیلتی ہیں. تو پہلے طے کر لیا جائے کہ ہمیں اچھائیوں کو عام کرنا ہے معاشرے میں یا برائیوں کو عام کرنا ہے. جب یہ طے ہے کہ ہمیں برائیوں کو معاشرے میں عام نہیں کرنا، برائیوں کو معاشرے میں عام ہونے سے اسے روکنا ہے، تو پھر ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جو ہاتھی کو ہندوستان دکھائے، جو کسی مجرم کو جرم پر اکسائے، جو کسی برے انسان کو برائی پر آمادہ کرے، حوصلہ دے، ہمت بندھائے. اگر دو بچوں میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو تیسرے بچے کے سامنے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر گھر کے اندر 15 آدمی رہتے ہیں اور 2 میں کوئی الجھن ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے سب کو بتائیں. جتنا ہم برائیوں کو چھپائیں گے اتنا برائی پھیلے گی نہیں، جتنا برائیوں کو بیان کریں گے اتنا برائیاں پھیلیں گی. آج ہمارا میڈیا اس پیغام کو بھی ہم سے لے، اور اب تو شاید جمہوری مارشاء اللہ کے ذریعے سے خود انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر بات نہیں دکھانی، ہر بات نہیں بتانی. یہ کیا بات ہوئی؟ میں کسی کی طرف اپنی رغبت کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی شخص، ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم 4 پروگرام کر کے جب کسی 5ویں پروگرام میں پہنچتے ہیں تو ہماری طبیعت بوجھل ہوتی ہے. اگر ہلکی سی اونگ آ گئی تو صاحب اس کی ویڈیو بنا لی اور اس کو پھیلا رہے ہیں، اس پہ مذاق بن رہا ہے کہ دیکھو صاحب سو رہے ہیں. یہ کسی کی توہین، کسی کی بے ادبی. آزادی بیان کا مطلب توہین نہیں ہے. آزادی صحافت کا نام بد تہذیبی پھیلانا نہیں ہے. صحافت تو صحافی کہتے ہیں، پہلے بک بائنڈنگ کرنے والے کو صحافی کہا جاتا تھا، یہ کتابوں کی جلد بنانے والے کو صحافی کہا جاتا ہے عربی میں. عربی میں صحافی کسے کہتے ہیں؟ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. عربی میں صحافی کہتے ہیں کہ جو جلد بناتا ہو. کاغذ بکھرے ہوئے تھے، اسے جوڑ کر اس کو مثلا اس میں ڈور ڈال دی، دھاگا ڈال دیا، اس کی جلد بنا دی. یہ کون کر رہا ہے کام؟ یہ کون ہے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ صحافی کرتا ہے. یہ کام کیا ہے؟ صحافت.
اس صحافی کا کام بھی تو یہی ہے نا کہ جوڑے، یہ لوگوں کو قریب کرے. صحافی کا کام لوگوں کو لڑوانا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر شعبہ اگر اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہو جائے تو ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. معاشرتی برائیوں کو بیان نہیں کرنا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دلانی ہے، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کا ایک ذریعہ اس کو نظر انداز کریں. انہوں نے فلاں کو گالی دی، اب وہ گالی دے کر بھی سنا رہے ہیں تو اسے ٹوکیے، تم گالی دے کے کیوں سنا رہے ہو؟ تم نے اگر اتنا بتا دیا یہ کافی ہے. یہ پیغام ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے. دوسرا پیغام اس آیہ کریمہ کا، حزن انی لا یحزننی، انی لا یحزننی، تم اسے لے جاؤ ان تذهبوا به واخاف. حزن اور خوف، دقت چاہوں گا آپ سے انتہائی محترم سننے والوں سے، حزن اور خوف تو اولیاء الہی پر ہوتا ہی نہیں ہے. پھر یہ حضرت یعقوب کیا فرما ہے؟ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، میں ابھی چند آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یونس کے اندر 63ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ ان پہ حزن طاری ہوتا ہے. اچھا یہ ذہن کے گوشے میں بٹھا لیں میرے روزانہ آنے والے دوست کہ ہمیں آگے جا کے تھوڑی سی ایک آیت پر میں گفتگو کرنی ہے کہ خوف علیحدہ چیز ہے، حزن علیحدہ چیز ہے. خوف اور حزن ایک چیز نہیں ہے، حزن علیحدہ ہے، خوف علیحدہ ہے. مگر یہاں دونوں کو منع کیا گیا ہے کہ اولیاء الہی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہوتا ہے نہ ان پہ حزن ہوتا ہے. پھر حضرت یعقوب کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے حزن بھی ہے، مجھے خوف بھی ہے، مجھے گھبراہٹ بھی ہے اور مجھے خوف بھی ہے. تو میں یہاں اس انتہائی علمی اور سنگین بحث کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں گا کہ الفاظ مشترک ہوتے ہیں مگر محل بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. جب محل تبدیل ہوتا ہے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا فقر کا لفظ، فقر، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. فقر کا لفظ یہ اللہ نے قرآن مجید میں دو معنیوں میں استعمال کیا ہے. اللہ نے دو معنیوں میں اسے نازل کیا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف اور اللہ ہے کہ جو غنی ہے اور حمید ہے. یعنی یہاں اللہ نے ہماری عزت، ہماری توصیف، ہماری صفت اور ہمارا کہیے کہ کمال بیان کیا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے تو بڑے آدمی ہو جاؤ گے. جی تم فقیر اگر ہو جاؤ تو تم گویا بڑے آدمی ہو گئے. اسی قرآن کے اندر ارشاد ہو رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیر بنانا چاہتا ہے. جی یہ سورہ فاطر ہے. یعنی ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فقیر ہو اور غنی تو اللہ ہے، تو تعریف میں بات ہو رہی ہے نا. ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شیطان فقیر بنانا چاہتا ہے، یا اللہ تو بنانا چاہتا ہے یا شیطان بنانا چاہتا ہے. تو اللہ جس معنی میں ہمیں فقیر کہہ رہا ہے وہ معنی کچھ اور ہے، اور شیطان جس معنی میں ہمیں فقیر بنانا چاہتا ہے وہ معنی کچھ اور ہے. لفظ فقر جیسے ہی محل بدلے گا، اپنا جگہ بدلے گا، اس کا مطلب بدل جائے گا. مثلا ایک جگہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے، میں فقیر ہوں یہ میری عزت ہے، نبی فرما رہے ہیں. ایک جگہ سرکار ہی ارشاد فرما رہے ہیں کاد ان یکون الفقر کفرا، کتنے ہی موقع ہیں کہ جہاں فقر کافر بنا دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ فقر کافر بنا دیتا ہے. یا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے فقیر ہیں، پھر تو ہی کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقیر بناتا ہے. یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے،
اللہ اکبر، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، میرے لیے یہ اعزاز ہے۔ قرآن کا یہ قرآن کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر ایک آیت لے کر میں نے کچھ سمجھنا چاہا تو یہ میرے دماغ کا اختلاف ہوگا، قرآن کا اختلاف نہیں ہے۔ قرآن نے پکار کے کہا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ یا اللہ یہ کیا ہے، اختلاف نہیں ہے تو۔ بہت معروف واقعہ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا گواہ ہے۔ دور عباسی خلیفہ کا ہے، ایک بہت بڑا اسلامی مسلمانوں کا ایک دانشور، اس کا دماغ گھومتا ہے، اس کا دماغ پلٹتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے کرتے ایک مرتبہ اسلام کا مخالف ہو جاتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے غیر معصوموں کے ہاتھوں میں اسلام نہیں دیا ہے، کیا معلوم یہ کل کیا ہو جائے۔ اگر یہ غیر معصومین کے ہاتھ میں اسلام دیا ہوتا تو پھر بڑے بڑے دانشور، مسلمانوں کے بڑے بڑے دانشوروں کا دماغ پلٹا ہے، صرف کہیں اور نہیں، ہمارے یہاں بھی۔ میں نام لوں گا تو اور الجھنیں بڑھ جائیں گی، البتہ بہت روشن نام ہے بڑے۔ شیعوں کی تاریخ میں بھی دماغ پلٹے ہیں ان کے، ایک کراچی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سلوات پڑھ لینا۔ یہ جو اب کہہ دیتا ہوں، ناظم آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا نا، آپ سے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے۔ اس پر بالکل دماغ پلٹا ہوا ہے ان کا، ائمہ کی عصمت کا انکار کر چکے ہیں جی، اور امامت کا انکار کر چکے ہیں، مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، پہلا امام نہیں مانتے، نجف کے پڑھے ہوئے عالم ہیں۔ تو دماغ پلٹنا تو ہر ایک کا ممکن ہے سوائے معصوم کے، اسی لیے دین ہمیں معصوم سے لینا ہے، یا اس سے لینا ہے جس کا تقوی بھرپور ہو۔ توجہ ہے؟ ابو اسحاق کندی، بڑا نام، مسلمانوں کا بڑا نام، پورا مقالہ لکھ ڈالا کہ اسلام قرآن میں تو اختلاف ہے، اور اختلاف دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، قرآن کا انکار ہو گیا۔ اب جو بیٹھے ہی قرآن کی بنیاد پر ہے خلیفہ بن کے، انہیں تو پریشانی ہونی تھی، سارے نمک خوار ملاؤں کو بلا لیا کہ جواب دو، اس کا جواب نہیں بنے گا تو ہمارا بیٹھنے کا جواز کہاں ہوگا۔ اب ہر ایک نے وہ رسالہ پڑھنا شروع کیا، اور ہر ایک کا یہی جواب تھا کہ حضور بات تو صحیح ہے۔ اسی طرح کی آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، کل بھی کچھ آیات پڑھی تھی ہم نے، جو مولا علی کا ایک جواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اسی طرح کی آیات کو ردیف کیا ہوا تھا انہوں نے کہ یہ دیکھیے یہ آیت ایک کہہ رہی ہے، ایک آیت یہ کہہ رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں۔ لاہور میں ایک جگہ میں اشرا پڑھ رہا تھا تو وہاں پرچہ تقسیم ہوا، ایک ہینڈ بل تقسیم ہوا مولانا، اس میں آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ اور معصوم کی حدیث مقابلے میں دکھائی گئی تھی۔ آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ اور معصوم کی حدیث کا، فتویٰ یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، فتویٰ یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، فتویٰ علیحدہ بات ہو رہی ہے، حدیث علیحدہ بات کر رہی ہے، اور پھر نیچے لکھا ہوا تھا خود شیعہ فیصلہ کریں کہ ہمیں مجتہدین کے فتووں پہ عمل کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ مجتہدین تو ائمہ کے حکم کے خلاف فتوے دیتے ہیں۔ اور اچھا سجا کے پیش کیا۔ وہ اتفاق سے جن کا نام نیچے لکھا ہوا تھا نا، وہ فلمی دنیا کے بہت بڑے صنعت کار ہیں جن کی طرف سے وہ پرچہ چھپا تھا۔ میں ان کے ہاں 12 محرم کی ایک مجلس بھی ذوالجنہ کے جلوس کی پڑھتا رہا، وہ مجلس میں تھے۔ جب وہ مصافحہ کرنے آئے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے ان سے کہا حضور کل آپ کی طرف سے یہ پرچہ بٹا تھا، یہ پرچہ آپ نے خود لکھا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، مجھے تو یہ عربی کی کتاب ہے، مجھے عربی کہاں آتی ہے۔ اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے، بزرگ ہو گئے مگر سچ بولا انہوں نے۔ کہنے لگے میرا، تو میں نے کہا یہ پھر کہنے وہ ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک پرچہ چھپا رہا ہوں، آپ کا نام چھاپ دوں؟ تو وہ ہمارا چھاپ دیا انہوں نے، ہمیں کیا پتا کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ میں نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مجتہدین کے فتوے ائمہ کی حدیثوں سے ٹکراتے ہیں، اور ائمہ کی حدیث دیکھیں، میں اب پھر جوانوں سے مخاطب ہوں، کتنا سجایا ہے، بہکانے کے لیے، اکسانے کے لیے کتنا اچھا سجا کے پیش کیا۔ میں نے کہا حضور جس نے ایک حدیث ڈھونڈ کر ایک فتوے کے مقابل رکھ دی، اس کو کوئی بتائیے فتویٰ دینے والا 80,000 حدیثیں پڑھنے کے بعد فتویٰ دیتا ہے، آپ نے تو ایک حدیث نکالی ہے، اور آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے، یہ حدیث صحیح سند بھی ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث معصوم سے جاری بھی اور صادر بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ بحار الانوار میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح سند ہیں، ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ کتب اربعہ میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح سند ہیں، سب ہر حدیث کی جو سند ہے وہ مختلف ہے،
کوئی پہلے درجے کی ہے، کوئی دوسرے درجے کی ہے، کوئی تیسرے درجے کی ہے، مگر وہ چیز اس ملک میں ہوئی۔ ایسے ہی ایک آیت پڑھ کر دیکھیں نا، ایک آدمی 80,000 حدیثیں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی ایک حدیث ڈھونڈ کے لا رہا ہے، اور وہ 80,000 حدیثوں کی روشنی میں جب وہ ایک فتویٰ دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے، لہٰذا اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات ماننی ہے فنی مسئلہ۔ میں اس والی بحث میں اپنے جوانوں کو جو میری بات ماننے کے لیے آمادہ ہیں جی، انہیں ایک تلقین کرتا ہوا گزروں گا، ایکسپرٹ کی رائے پر ایکسپرٹ ہی رائے دے سکتا ہے، دوسروں کا رائے دینا اپنے وقت کا زیان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے نسخے پر اگر کوئی تبصرہ کرے گا تو ڈاکٹر ہی کرے تو کر سکتا ہے، مریض نہیں بتائے گا کہ آپ نے نسخہ غلط لکھا ہے۔ قانون کے رستے سے اپنا حق حاصل کرنے والا وکیل کے، قانون دان کے کسی رائے پر فیصلہ نہیں دے سکتا جب تک کہ خود قانون کو جانتا نہ ہو۔ مولانا مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہے تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہارا مطلب تو عمل کرنا ہے، تمہارا مطلب ان فتووں پر اختلاف کو حل کرنا نہیں ہے، تمہارے اندر بس کی بات نہیں ہے، تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں بتا بھی دیا جائے کہ ہاں یہ اختلاف اس بنیاد پہ، تو اس پہ تو تمہیں 6 سال لگ جائیں گے ایک مسئلے کو سمجھنے میں، تمہارا کام نہیں ہے۔ ایکسپرٹ ہے، بس ایکسپرٹ کی رائے ہے، ہمیں ایکسپرٹ کی جیسے اور ایکسپرٹس کی رائے کو مانتے ہیں، دین کے ایکسپرٹ کی رائے کو بھی ہمیں ماننا چاہیے، ختم بات۔ اور پھر وہ تو لکھ رہے ہیں نا توضیح المسائل کے پہلے صفحے پہ، جس نے ان فتووں پہ عمل کیا، جس نے ان احکام شریعہ پہ عمل کیا، میں ضمانت دیتا ہوں قیامت میں وہ مجزی رہے گا، وہ اجر پائے گا، وہ ثواب پائے گا، کیونکہ معصومین نے انہیں یہ اجازت دی ہے یہ کہنے کی۔ یہ خطرناک بحث ہے جو اس وقت میں کر رہا ہوں، یعنی آپ مجتہدین کے فتووں کے اختلاف بات کے اوپر بات کریں گے، یہاں قرآن میں اختلاف دکھاتے ہیں لوگ۔ تو اگر آج مجتہدین کے فتووں میں اختلاف کی بنیاد پر آپ فتووں سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں تو کل آپ سے کوئی قرآن سے ہاتھ اٹھوا لے گا، اور جس بنیاد پر آپ قرآن پر ٹھہرے رہیں گے وہی بنیاد ہے جو ان فتووں پہ ٹھہرے رہیں گے، اور وہ ہے ایکسپرٹ کی رائے۔ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے کہ قرآن، اب یہ میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں نہیں، ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فقیر ہو میں غنی ہوں، ایک جانب اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہیں فقیر بناتا ہے۔ اللہ بنوا رہا ہے یا شیطان بنوا رہا ہے؟ اب ابو اسحاق کندی نے ان تمام آیات کو جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اب یہ پڑھتے رہے اسے، ہر مفتی نے ملا نے کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہتھیار ڈالنا شروع کیے، ہار ماننا شروع کی، اور ادھر بادشاہ وقت کا جلال بڑھنا شروع ہوا، تم پیسہ کس بات کا لیتے ہو، تم عالم کس بات کے ہو، اگر قرآن ہی رد ہو جائے گا، اگر قرآن ہی رد کر دیا جائے گا تو پھر ہمارا جواز کیا ہے رہنے کا، ہم مسلمان کیسے رہیں گے؟ تو ایک نوکر جو وہاں چائے وائے پلا رہا تھا، شاید میرے محاورے میں یہ چائے پلا رہا تھا، یعنی وہاں جو خدمت گزار تھا، وہ بادشاہ کے قریب آ کے کہنے لگا آپ کے زندان میں شیعوں کے 11ویں امام اسیر ہیں، وہ دعوے دار ہیں کہ قرآن کے وہ وارث ہیں، اور جو وارث ہوتا ہے نا وہی وراثت کا دفاع کرتا ہے۔ اب اندھے کو اور کیا چاہیے، ڈوبتے کو اور کیا چاہیے؟ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جائیں یہ سارے علماء جا کر حسن عسکری سے ملیں اور ان کو جا کے رسالہ دکھائے اور ان سے کہے کہ یہ دفاع لازم ہے اور یہ حملہ ہوا ہے اسلام کے اوپر۔ پہنچے، حضرت نے اس رسالے کو دیکھا، صفحہ پلٹا، حضرت نے فرمایا اس کا جواب تو ایک جملہ ہے، تم میں سے کوئی میرے پاس رہ جائے میں اسے وہ جملہ سکھا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، اور اس رسالے کا رد ایک جملے میں ہے۔ چلے گا، ایک صاحب کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا تم اس کے پاس جاؤ گے، ابو اسحاق کندی کے پاس، اور جا کے کہو گے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، جب آپ پر وہ اعتبار کر لے، آپ کو اپنا شاگرد مان لے، تو کچھ دن کے بعد اس سے کہنا کہ حضور آپ نے یہ رسالہ لکھا ہے، اس رسالے پہ ایک یہ جواب ہے، پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، یہ پہنچے، اس نے شاگرد مان لیا، کچھ دن بعد کہنے لگے حضور جو آپ نے کتاب لکھی ہے، تناقض القرآن کتاب کا نام، مقالہ رسالہ جو بھی تھا تحریر کا، اس کے بارے میں میرا ایک خیال ہے، ایک جواب، ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، ایک خیال میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ کہ قرآن عربی میں ہے اور عربی میں ہر لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، کیا معلوم کہ جو آپ نے معنی سوچ کر اختلاف سمجھا ہے
متکلم کے نزدیک وہ معنی ہی نہ ہو. اس کے ہاتھ میں قلم تھا، توڑتے ہوئے کہنے لگا یہ جملہ کس نے سکھایا ہے؟ کہنے لگا جی میرا اپنا جملہ ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا جملہ نہیں ہے، یہ اسی کا ہے جو قرآن کا وہاں ہے. سلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. تو اب لفظ ایک ہوتا ہے مگر اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. مثلا لفظ ولادت، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ لفظ ولادت میرے لیے استعمال ہوگا تو اس میں نجاست ہے، ائمہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں طہارت ہے. لفظ کو تو نہیں چھوڑیں گے نا کہ ہم ائمہ کے لیے ولادت کا لفظ نہیں بولیں گے، ظہور کا لفظ بولیں گے. الجھ رہے ہو بھائی ظہور کے لفظ کے چکر میں. 15 شعبان کی محفلوں کے اشتہار لگے ہوئے، ظہور امام مہدی. بھائی فلاں جگہ محفل ہو رہی ہے، ظہور ہو گیا حضرت کا وہاں. ہم لفظ ولادت کو چھوڑ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اس میں توہین ہے، یہ کم علمی ہے. لفظ ولادت ائمہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، لفظ ولادت قرآن نے نبیوں کے لیے استعمال کیا ہے. تم قرآن سے زیادہ جانتے ہو، تم ائمہ سے زیادہ ائمہ کی عقیدت مند ہو. 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو ائمہ نے اپنے لیے لفظ ولادت کا استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے. کسی میں دم ہے، جرت ہے تو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہماری ولادت کی طرح ہے. مسلم حضرت عیسیٰ کی ولادت کسی اور کی ولادت کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، اس لیے کہ گود میں آ کے کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، اس لیے کہ گود میں بولنا شروع ہو گئے تھے. ہماری ولادتوں کی طرح نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت میں سلام ہو. لفظ ولادت ولدت، جس دن میں پیدا ہوا ہوں، جس دن میری ولادت ہوئی ہے. جی لفظ ایک ہو سکتا ہے، میرے لیے وہ نجاست کا محاورہ لے کر آئے گا، ائمہ کے لیے وہ طہارت کا محاورہ لے کر آئے گا. لفظ ایک ہو سکتا ہے. اسی طرح فقر کا لفظ، جب اللہ کی نسبت لفظ فقر کو استعمال کیا جائے گا، نتیجہ دے رہا ہوں، جب لفظ فقر کو اللہ کی نسبت دی جائے گی، اللہ کی نسبت سوچا جائے گا تو یہ اعزاز ہے، افتخار ہے، عزت ہے، وقار ہے. اور جب لفظ فقر بندوں کی نسبت سوچا جائے گا تو یہ ذلت ہے، خواری ہے، شیطانت ہے. شیطان ہمیں اپنے جیسوں کا محتاج بناتا ہے، رحمان ہمیں اپنا محتاج بناتا ہے. جب میں رحمان کا محتاج ہو جاؤں گا تو یہ اللہ چاہتا ہے، جب میں اپنے جیسوں کا محتاج ہو جاؤں گا تو یہ شیطان چاہتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. اب یہ لفظ حزن اور یہ لفظ خوف میرے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کا کچھ اور معنی ہے، اور جب معصوم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے کچھ اور معنی ہے. حزن اور خوف اگر خدا سے ہو تو سب سے زیادہ حزن و خوف ہوتا ہی انبیاء کو ہے، سب سے زیادہ حزن و خوف ہوتا ہی ائمہ کو ہے. وہ کون سا حزن و خوف ہے جو ائمہ کو سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ وہ خدا کی بارگاہ میں حزن و خوف. لہذا جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، جب مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو چہرے کا رنگ بدل رہا ہوتا ہے. جب چاہنے والا معصوم سے پوچھتا ہے مولا آپ کا چہرہ ایسا ہو رہا ہے، آپ لگ رہا ہے کہ آپ کی روح پرواز کر جائے گی، آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تمہیں نہیں پتا میں کس کے حضور جا رہا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وضو کرتے وقت ہاتھ کانپ رہا تھا میرے معصوم امام کا. کہا یہ مولا آپ کو کہا نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں. حزن و خوف معصومین. اللہ اکبر. میرے مولا امیر المومنین جب مناجات پڑھتے ہیں، جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا اور مناجات 15 ائمہ کی مناجات ہیں، انہیں میں اپنے جوانوں اور بچوں سے کہوں گا اس کا مزہ لیں، اس کا لطف لیں. ہم نے اب تک بہت ساری غذاؤں کا ذائقہ نہیں لیا. اگر فلاں غذا کھا لی تو آئندہ چھوڑیں گے نہیں، آپ اسے کھانا ہے.
فلاں ریسٹورنٹ بار بار کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں کی غذاؤں کا ذائقہ بڑا اچھا ہے. کبھی مفاتح الجنان کا ذائقہ بھی لیا جائے. ان ذائقوں کو بھی چکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر شاید اگر ذائقہ آ گیا تو شاید ہم چھوڑ نہ پائیں انہیں. حزن و ملال، مجھے معاف کیجیے گا تھوڑی سی آج گفتگو، حزن و ملال جب اللہ کی بارگاہ میں ہو تو یہ ممدوح ہے، یہ ممدوح ہے. اور حزن و ملال جب اپنے جیسوں کے سامنے ہو تو یہ مذموم ہے. اب حضرت یوسف کے بارے میں جو حضرت یعقوب کو حزن و خوف ہے، حزن و خوف ہے، وہ حضرت یعقوب کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ان کا کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے. اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کے نظام کا نقصان ہونے جا رہا ہے. اللہ کا جو سسٹم ہے اس کا نقصان ہونے جا رہا ہے. اللہ کے نظام میں رکھنا ہونے جا رہا ہے. اگر میرے بچے کو بھیڑیا نے کھا لیا تو ایک نبی کو کھا لے گا بھیڑیا. ایک نبی کا نقصان، ایک نبی کی تکلیف اللہ کے نظام کی کا رکھنا ہے، اللہ کے نظام میں رکاوٹ اور رکھنا ہے. یہ خوف تھا حضرت یعقوب کو. ایک خوف حضرت موسیٰ کو بھی تھا. قرآن مجید میں انبیاء کرام کے خوف کے اوپر میں آج آیات دیکھ رہا تھا. آج کے درس کی تیاری کر رہا تھا. دوبارہ بار بار دیکھتے ہیں کہ کوئی اور نئی بات آ جائے آج بیان کرنے کے لیے، کوئی اور اضافہ ہو جائے، کہ اچھا کوئی اور نقطہ سامنے آ جائے جو محترم سننے والوں کو بتا دوں. تو آج میں وہ لسٹ نکالی میں نے قرآن مجید میں کہ کہاں کہاں کس کس نبی نے خوف کھایا ہے. جی تو وہ خوف، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اولیاء الہی کو خوف نہیں ہوتا، ادھر قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کی توجیہ کرنا پڑے گی، اس کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سمجھانے والوں پر اعتبار کرنا پڑے گا. جن کا کام ہے، جو ایکسپرٹ ہیں، جن کا کام ہے، جو یہ صبح و شام جن کا کام ہے، ان پر اعتبار کرنا پڑے گا. ورنہ اگر پچھلے سال کا جملہ، اس دن عباس بھائی تھے، آپ نہیں تھے، پچھلے سال کا ایک جملہ انہی کو ہدیہ کر رہا ہوں میں. دو چیزوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. خطرناک چیزیں ہیں دو، میرے بچے آج پلو سے باندھ کے جائیں میرے جوان. خطرناک ترین دو چیزوں سے آگاہ کر رہا ہوں آپ کو. ایک سیلف اسٹڈی اور ایک سیلف میڈیسن. سیلف میڈیسن آپ کے بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے اور سیلف اسٹڈی آپ کے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے. بے استادہ پہلے گالی تھا، آج بے استادہ ہر بندہ ہے. استاد ہی نہیں ہے کوئی. مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کہ میں کسی کو دکھاؤں، کسی سے مشورہ کروں؟ یہ خود سے جو مطالعہ ہے نا، بغیر استاد کے جو کتابیں کھول کر بیٹھنا ہے. کتابیں کھولیے، کتابیں پڑھیے، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن استاد کی رہنمائی میں کتابیں پڑھیے. بغیر استاد کے کتابیں پڑھیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں. بھائی تم نہیں جانتے، تمہیں 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، تم عربی کی کتابوں میں تبصرے کر رہے ہو. تمہارے بس کی نہیں ہے یہ کام. جو جس کا کام ہے اس کو سجتا ہے، اسی کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. توجہ کرنا پڑے گی، ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور وہ بغیر علم کے، فلسفے، منطق کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکیں گے. جی مثلا قرآن مجید میں حضرت نبی مکرم کے لیے ہے یا نہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اے میرے حبیب استغفار کرو. کیا مطلب ہے نبی سے استغفار کروایا جا رہا ہے؟ اگر نبی کا استغفار سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ کی توبہ کرنا کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے انہ کان توابا، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے. تو وہ توبہ کا لفظ میرے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کا کوئی اور معنی ہے، جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو کوئی اور معنی ہے. استغفار کا مطلب ہمیشہ گناہوں کے نتیجے میں گڑ گڑانا نہیں ہے. استغفار ہمیشہ گناہوں کے نتیجے میں اللہ سے بات کرنا نہیں ہے. استغفار اپنے رب سے تعلق کو کہا جاتا ہے. تعلق گناہوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کبھی اپنائیت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. ابھی الفاظ قرآن میں آئے ہیں، کیسے سمجھیں گے انہیں؟ حضرت آدم کو اللہ نے کہا ہے فعصى آدم ربہ. آدم نے اپنے رب کا گناہ کیا، عصیان. تو گناہ کا لفظ وہاں پر جب استعمال ہوگا تو اس کو ہمیں توجیہ کرنا پڑے گی. یہاں گناہ عصا بمعنی گناہ نہیں ہے، عصا بمعنی ترک اولا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں لفظ عصا استعمال ہوا ہے.
یہ ہمارے نبی کے لیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ترجمہ سارے بھائیوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی، جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد جبریل نازل ہوئے، سینہ چاک کر کے جگر نکالا، اس کو معاذ اللہ شرک کی آلودگیوں سے دھویا، اور وہ بھی زمزم سے دھویا جی، اور پھر دوبارہ سے اسے سرکار کے جگر کو لگا کے دوبارہ سے آپریشن ٹانکے لگا کے، اور جبریل نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے. جو معجزے سے ٹانکوں کے نشان ختم کر سکتا تھا وہ اپنے حبیب کو اللہ معصوم بنا کے بھیج نہیں سکتا تھا. یہاں یہ سارے کام کروانے کی کوئی ضرورت تھی؟ یہ توہین ہو رہی ہے نہیں؟ غریب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معاذ اللہ گمراہ. اب وہاں پر حضرت مولانا محمد قاسم رضی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. مولانا نے یہ ساری آیات کو ایک لسٹ بنا کر ان سب کی تفسیر کی ہے. اس آیت کے بارے میں فَعَصَىٰ آدَمَ، اس آیت کے بارے میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ، انہوں نے کہا یہ ترجمہ نہیں ہوگا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا. دیکھیے گا مولانا کی محنت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے مضبوط بزرگ علماء نے ہمارے علمی سارے مسئلے حل کر کے ہمیں دیے ہیں، صرف مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ترجمہ ہوگا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو گمراہ پایا ہم نے ہدایت عطا کی. ترجمہ ہوگا لوگوں کو آپ سے گمراہ پایا ہم نے آپ کی ہدایت لوگوں کو دے دی. صلوات پڑھے گا محمد وآلہ. اب وقت میرے پاس تنگ ہو گیا کیونکہ مصائب کا بیان بھی ہے. حضرت موسیٰ کا پورا قصہ سورہ مبارکہ قصص کے اندر موجود ہے. سنا دو جی، دیر تو نہیں ہو رہی؟ ذرا صرف آیت سن لیجئے اور اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اس باب میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا اسے تھوڑا سا بیان کر دوں. ہوا یہ کہ حضرت وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتَلَانِ. حضرت موسیٰ جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے، باہر رہتے تھے حضرت موسیٰ باہر رہتے تھے. رہنے کا اس کا فلسفہ ہے اور اس کی تاریخ ہے کہ کیوں باہر رہتے تھے. جب شہر میں داخل ہوئے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں مطلقاً شہر، یہ مدینہ تو کراچی ہے، یہ کراچی کا شہر ہے. تو جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا دو آدمی، اور حین غفلت اس وقت داخل ہوئے کہ جب لوگ سو رہے تھے، یعنی تاریکی کا ماحول تھا. تو دیکھا کہ وہاں دو، حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، وہذا من عدوہ، اور ایک حضرت موسیٰ کا دشمن تھا. اب لفظ شیعہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے 4 جگہوں پر، اور چاروں جگہ پر نبیوں سے جڑنے والے کو شیعہ کہا گیا. کبھی کہیں شیطان سے جڑنے والے کو شیعہ نہیں کہا گیا. قرآن مجید کے اندر کہیں ایک مثال نہیں آئی ہے، کیونکہ بعض دوست کہتے ہیں یا شیعہ بھی مانو گا تو بھائی پیروکار کے معنی میں بھی اگر شیعہ ہے، قرآن میں کہیں نازل کر دیتا کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے شیعہ ہیں، تو کیا ہمارا حال بناتے یہ لوگ. اگر کہیں ایک آیت بھی آ گئی ہوتی نا، 4 آیت ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک مان لیتے کہ وہ شیطان کا شیعہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے. یہاں نبیوں کے شیعوں کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو انبیاء کرام کے پیروکاروں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور شیعہ کا کام بھی مدد مانگنا ہے اور مولا کا کام بھی مدد کرنا ہے. وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ دیکھا تو لوگ لڑ رہے تو شیعہ نے حضرت موسیٰ سے فاستغاثہ، اب مانگنا، اور مولا منع کر دے تو پھر قانون بنے گا. مولا تو مدد کر رہا ہے. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو شیعہ تھا اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی علی الذین من عدوہ، اس کے مقابلے میں جو دشمن تھا حضرت موسیٰ. فوکزا موسیٰ فقضا علیہ، حضرت موسیٰ نے ایک گھوسا مارا اس کو. اس کو اپنے شیعہ کے دشمن کو، یا اپنے دشمن کو، کس کی مدد میں؟ اپنے شیعہ کی مدد میں. اور جب ایسا ہوا تو بھائی وہ اس گھوسے سے مر گیا. گھوسا بھی تو موسیٰ کا تھا. اب جب وہ مر گیا تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے اس شہر سے گریز اختیار کیا، شہر سے نکل گئے. البتہ یہاں ہمارے بھائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ
یہ جو حضرت موسیٰ نے گھوسا مارا تھا، تو پوری آیت پڑھو نا، ہم سے کہتے ہیں وہ شیعوں کا تو کام ہی اپنے مطلب کا جملہ لے لیتے ہیں، آیت پوری نہیں پڑھتے، تو پوری آیت پڑھو نا۔ شہنشاہ سے نقوی کیا لکھا ہوا ہے؟ الذی من عدوہ فوکذہ موسیٰ فقضى علیہ، اور وہ شخص گھوسا کے لگنے سے جو ہے اس کا کام تمام ہو گیا، تو قال ھذا من عمل الشیطان، تو کہا یہ شیطان کا کام تھا، انہ عدو مضل مبین، تو یہ کام شیطان کا کام تھا۔ پوری آیت پڑھو نا، میں نے کہا ہم پوری آیت پڑھیں گے، جو تمہارے دماغ میں ہے نا اس سے حضرت موسیٰ کی توہین ہوگی۔ یہ جو گھوسا مارا اور وہ آدمی مر گیا، اگر یہ تم کہ پڑھوانا چاہ رہے ہو ہم سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، وہ آدمی مر گیا، تو ھذا من عمل الشیطان، یہ حضرت موسیٰ کا معاذ اللہ کام عمل شیطان تھا، تو تم ہمارے چکر میں حضرت موسیٰ کو بھی معاذ اللہ غیر معصوم ماننے کو تیار ہو۔ کسی طرح شیعہ بدنام ہو جائے مگر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی تہمت آ جائے، یہ ھذا من عمل الشیطان سے مراد مکہ مارنے کا عمل نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو مکہ مارا وہ عمل شیطان تھا، نہیں، یہ لڑنا عمل شیطان تھا۔ کیا بات ہے، یہ مکہ مار، یہ جو دو آدمی لڑ رہے تھے، یہ شیطان لڑوا رہا تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مکہ مارنا تھا، تو پھر حضرت موسیٰ کی توہین ہو رہی ہے۔ پھر یہاں سے حضرت موسیٰ جب نکل گئے، باہر چلے گئے، تو پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، آپ شہر میں داخل ہوئے اس کیفیت میں کہ آپ خائف تھے، خوف زدہ تھے۔ یہاں علماء کرام نے لکھا ہے، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، کہ یہاں حضرت موسیٰ کے لیے جو خائفن کا لفظ ہے، جو حضرت یعقوب بھی فرما رہے ہیں انی لا یحزننی اخاف ان یاکل الذئب، تو یہ خوف حضرت موسیٰ کا ہو یا حضرت یعقوب کا ہو، یہ خوف اپنے اوپر خوف نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے گمراہ ہونے کا خوف ہے۔ یہ جب چھوڑ کر جا رہے ہیں شہر، جسے آپ تقیہ کہیے، میں اگر تقیہ میں کچھ دن رہوں گا، حکم الہی تو یہ ہے کہ تم تقیہ میں یہاں سے چلے جاؤ، لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ میرے جانے سے اگر میری قوم، میری امت، میرے زمانے کے امتی گمراہ ہو گئے، تو یہ خوف ان کے گمراہ ہونے کا خوف تھا، اپنی جان کا خوف نہیں تھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں جن کے اوپر ہمیں بحث کرنی ہے اور جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ماہ رمضان سے بہتر موسم نہیں ہے قرآن کو بہتر سمجھنے کا۔ ایک صاحب ہیں جو سوشل میڈیا پر، آخری بات کر رہا ہوں، جو سوشل میڈیا پر ہمارے دیوبندی بھائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہیں، اور پھر وہ قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کا جواب قرآن سے دو، اور وہ جب قرآن کا جواب حدیث سے دیتے ہیں تو کہتا ہے حدیث سے بات نہیں کرو، قرآن سے بات کرو۔ اور انہوں نے اس صاحب نے، وہ پرویزی ہے، پتہ نہیں قادیانی ہے، کون ہے مجھے نہیں پتا، بہت چل رہا ہے اس کا اس وقت سوشل میڈیا پہ مناظرے دیوبندی بھائیوں کے ساتھ، تو ہم نے ایک جگہ پیغام بھیجا تھا کہ ان سے کہیں کہ ہم سے بات کریں۔ ایک دیوبندی میرے دوست تھے، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کیا بات کریں گے ان سے؟ میں نے کہا بھائی آپ تو 1400 سال سے کہتے آ رہے ہیں نا میں قرآن کافی ہے، تو قرآن کافی ہے تو جواب دو۔ قرآن کافی ہے تو قرآن سے جواب دو۔ جب وہ قرآن سے بات کرتا ہے تو حدیث کیوں سناتے ہو؟ لیکن جب ہم سے بات کرے گا، ابو ہریرہ تو جو ہے، اور اگر جب وہ ہم سے بات کرے گا تو ہم اس سے یہ کہیں گے یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ جبریل تم پہ نازل ہوا تھا یا نبی پہ نازل ہوا تھا؟ نبی نے کہا یہ قرآن ہے، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ مصطفیٰ کی حدیث کو نہ مانیں، جب تک ہم اہل بیت کے فرامین کو نہیں مانیں گے ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ بات تو نبی کہہ کر گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک کہ اہل بیت سے جڑو گے نہیں۔ اور یہ مفاہیم جو آج بیان ہوئے یا کل بیان ہوئے یہ ہوتے ہیں، یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک ہم قرآن سمجھنے والوں سے جڑیں گے نہیں، جن کا تعلق قرآن مجید سے اتنا گہرا کہ وہ اپنے ہر کام پر قرآن کو حاکم اور غالب مانتے ہیں۔ ہماری کوئی حدیث قرآن سے ٹکرائے ہماری حدیث نہیں ہے۔ قرآن سے ایسا گہرا تعلق
ان کا سر کٹ بھی جائے تو نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت اللہ کو اس اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے جن کے نام پچھلی مجلسوں میں لیے گئے آئندہ لیے جائیں گے. چلیے کچھ دیر کے لیے جناب شاہ حسین زیدی صاحب نے جناب زینب کی عظمت پر کچھ اشعار بیان کیے. آپ سے گزارش کروں گا کہ چلیے بیوی کی مصیبت پر غور کیجیے. جناب زینب کے القاب میں ایک لفظ ہے کعبۃ الفضائل، مصیبتوں کا کعبہ. کیا مطلب مصیبتوں کا کعبہ؟ یعنی جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہیں، طواف کرتی ہیں مصیبتیں جس کے گرد. مصیبتیں جاتی ہی وہاں ہیں طواف کرنے جو زینب کا وجود ہے. آگے آواز بلند ہے. 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا. نبی ہر روز فجر کی نماز کے بعد سیدہ کے دروازے پر اہل بیت کو سلام کرنے آتے ہیں، اور جب بھی سرکار تشریف لاتے ہیں تو آگے بڑھ کر استقبال کیا جاتا ہے. نبی سے دعائیں لی جاتی ہیں، نبی کی زیارت کی جاتی ہے، اہل خانہ میں بڑھتے ہیں آگے. مگر آج ایسا ہوا، یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دروازہ کھولا تو زینب کھڑی تھی. جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے اتنا ہی پیار زینب سے بھی ہے. آگے بڑھ کر اپنی نواسی کی پیشانی کا بوسہ دیا. فرمایا بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. میری ماں زہرا نے مجھے کہا کہ ابھی نانا آنے والے ہیں، مجھ سے تو ہم تعبیر خواب پوچھنا. زینب کیا خواب دیکھا ہے؟ نانا میں نے دیکھا ہے صحرا میں تنہا. آپ کی آوازیں مدد ہو گئی. اللہ آپ کا ثواب عطا فرمائے. نانا تیز آندھی چل رہی ہے، آندھی اتنی تیز چل رہی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. میں نے دور ایک درخت کو دیکھا، میں نے جا کے اس کا سہارا دیا، لیکن نانا آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. پھر میں نے ایک فاصلے پہ درخت دیکھا، میں نے اس کا سہارا دیا، آندھی کا جھونکا آیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا پھر تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا دیا، مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. اب ایک مرتبہ جناب فرماتی ہے نانا دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، آندھی تیز چل رہی تھی. نانا خواب اگر مکمل ہو گیا ہوتا، 3 درختوں کا سہارا لیا، درخت زمین سے اکھڑ گئے. اگر خواب مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی، مگر نانا آندھی چل رہی تھی، کوئی سہارا نہیں تھا. میں نے خواب میں عجیب منظر دیکھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر اٹھ گئی. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، بھائی حسن تمہارا سہارا، بھائی حسین تمہارا سہارا. ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن چکے ہوں گے اور زینب تمہارے سر سے چادر اٹھا جائے گی. جو زینب اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے رہ جاتی ہو، جو زینب اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائی حسن آ رہے سر پہ چادر رکھ کے جا رہی ہے، بھائی حسین آ رہے سر پہ چادر رکھ کے جا رہی ہے، اس زینب نے کیسے کیسے کوہ اور شام سے خود کو اٹھایا. جو حکم اللہ جنہیں رونا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روکیں تو امام صادق دعا دیتے رہنے والا. عزیزانوں سب سے زیادہ امام حسین کو تکلیف کس بات کی تھی؟ کروا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگنے کی. کوئی پوچھے امام حسین کے جگر سے کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ حضرت عباس کے بازوؤں میں کٹنے کی تکلیف سنیں گے. حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر لگنے کی تکلیف. سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کہاں ہوئی ہے؟ اللہ مدن صاحب یہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حسین زخموں سے چور ہونے سے یہ ہے اور میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں تھی اور حضرت کے گرد قاتلوں کا ظالموں کا حلقہ تنگ ہونا شروع ہوا، کسی کے ہاتھ میں خنجر تھا، کوئی خبر نہیں ہوتا.
اللہ کو جیسا کہ ہوگا آہستہ آہستہ قریب آ رہے تھے تو ایک سپاہی نے یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. اس نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے تب ان کا گلا کاٹ لینا. تو ایک ظالم نے مڑ کر دیکھا اور کہا یہ کیسے طے کرے کہ حسین زندہ ہے. امام کے بدن مبارک میں حرکت نہیں تھی. ایک ظالم کہنے لگا کیسے طے کریں حسین زندہ ہے. تو ایک اور سپاہی نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. یہ وہی مرحلہ ہے جو حسین کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا مرحلہ ہے. اس نے کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. امام نے کوہنیوں میں زور دیا اور اپنا ہاتھ سے گانے بلند کیا پہلے میرا گلا کاٹو حسین کی زندگی میں زینب پر حملہ نہ کرو. وہ کیسا منظر ہوگا جب زینب کے سر سے چادر اتر رہی ہوگی. واحد اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مرحومہ مغفورہ سیدہ صالحہ منا تقوی کے درجات کو بلند فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو حضرت کے خادم و شمول فرمائے. حضرات مومنین عشر مدارک تبلیغ القرآن کے سلسلے کی آج چوتھی مجلس بعنوان تفسیر سورہ مبارکہ یوسف جن مرحومین کے سارے ثواب کی برکت کی گئی ہے ان کے نام سیدہ سالیہ لبنہ تقوی بنت سید زوال حسین تقوی پہلیہ مولانا سید شہنشاہ حسین تقوی مرحوم سید حامد حسین سیدہ طاہرہ خاتون سیدہ ملکہ صاحب سید ابو طالب شاہ سید حیدر عباس سید ابرار حسین سید ثاقب حسین سید ناظر حسین سید زاہد حسین سید ہرآبا حسین سید مصطفیٰ حسین سید شبر حسین سید ادم حسین سیدہ مریم بیگم سیدہ فریدہ خاتون سیدہ عزیزہ فاطمہ سید مرتضی حسین سید محمد تقی تمام ارواح تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص تمام آپ کے مرحومین جو ہیں ان سب کے لیے رحمت اللہ منفرہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی